لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ ہم ایک مقدس جگہ پر ایک مقدس اور عظیم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ جمع ہونا بھی مبارک فرمائے اور یہاں سے منتشر ہونا بھی مبارک فرمائے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ پاک کے نام کی برکت سے اور اللہ پاک کے ساتھ جو انسان کی کسی بھی ایمان والے شخص کی نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ انسان باقی انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، وگرنہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اعمال کے اعتبار سے انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی ذات اور اصلیت کے اعتبار سے خاکی ہے، بشر ہے، خاک سے پیدا ہوا ہے اور اب اپنے ماں باپ کے نطفے سے بنا ہے۔ ایک بیکار چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ نسبت اللہ پاک کے ساتھ ایک چونکہ نسبت قائم ہے ایمان والے لوگوں کی، اللہ کرنے والے لوگوں کی، تو اللہ پاک اس نسبت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نسبت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا کاغذ جو بظاہر سادہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ گلی کوچے میں ہمیں پڑا ہوا نظر آ جائے، شرط یہ ہے کہ جو دیکھے اس کے دل میں ایمان ہو، اس کو کتنا احترام سے اٹھاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اس سے گرد و غبار دور کرتا ہے اور چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور پھر اس کو بڑی مقدس اور بڑی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے کہ جہاں پہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اب کاغذ تو بہت سارے گلی کوچوں میں پاؤں میں روندے جاتے ہیں، پورے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پڑے ہوتے ہیں، ردی میں بکتے ہیں، لیکن ایسا کاغذ کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو نسبت سے وہ کاغذ باقی تمام کاغذوں سے ممتاز ہو گیا۔ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے سادہ سا کاغذ ہے، کوئی زیادہ مضبوط نہیں، کوئی اچھی کوالٹی کا نہیں، لیکن روپے پیسے جو کاغذوں کی صورت میں اس کی ضرورت تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کا احترام دل میں نہیں ہوتا کہ انسان اس کو چومے اور سینے سے لگائے اور بڑی احترام والی جگہ پر رکھے۔ اس کی جگہ پر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، وہ غلطی سے کہیں روڈ پر، سڑک پر، راستے پر کہیں گر جائے تو اسے کتنا احترام سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نسبت کی بات ہے۔ ایسے ہی جس شخص کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے
وہ شخص بھی باقی تمام لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، مقدس بن جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے خانہ کعبہ کے پتھروں کو دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے کالے کالے رنگ کے پتھر ہیں، مختلف پہاڑوں سے ان کو لا کر وہاں پہ فٹ کیا گیا ہے۔ پتھر ہیں، پتھر عام طور پہ بھی پتھر پڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے علاقے، پہاڑی علاقے میں جاؤ اتنے پتھر ہیں، پتھر ہی سارا علاقہ ہی پتھروں پہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کے پتھروں کو انسان اپنے سینے سے لگاتا ہے، انہیں چومتا ہے اور اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کی طرف، ان پتھروں سے بنے ہوئے گھر کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نسبت چونکہ اللہ پاک کے ساتھ ان پتھروں کی قائم ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس، اس کو سوچتے چلے جائیں، یہ بات منکشف ہوتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی کہ جس جس چیز کی نسبت باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گئی وہ چیز نہ صرف مبارک بن جاتی ہے، مقدس بن جاتی ہے، قابل احترام بن جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اتنا احترام ہے ان کا۔ اسی طرح ان کے نائبین اہل اللہ، اللہ والے، ان کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں میں سے انہیں اٹھا کر ممتاز کر دیتے ہیں اور اپنا مقدس اور پیارا بنا لیتے ہیں اور اس نسبت کی بہت لاج رکھتے ہیں۔ ایک ہے عمومی نسبت، وہ ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور ایک ہے خصوصی نسبت اور تعلق جسے ولایت خاصہ کہا جاتا ہے، ولایت اور نسبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ خال خال پائی جاتی ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ نسبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک عمومی ہے، ہر مسلمان کا اللہ سے تعلق ہے، ہر کلمہ گو کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے، لیکن ایک خاص نسبت ہے جو اللہ پاک کے ساتھ قائم ہو جائے تو وہ بندہ دنیا کے اندر تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، وہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے میں جنت میں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نیک آدمی پر تکلیفیں نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی۔ جو دنیا میں آیا ہے صرف اور صرف راحت کا گھر وہ جنت ہے، اور صرف اور صرف پریشانی وہ جہنم میں ہے۔ دنیا کے اندر دونوں چیزیں مشترک ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ چلتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اسے آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جتنا جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اسے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر اپنی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو ہے آزمائشیں مجھ پر رہی ہے، مجھ پر تکلیفیں ہیں یہ سب سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ آپ متواصل الاحزان تھے، متواصل الاحزان، پے در پے غم، پریشانیاں آپ پر آتی تھی، پے در پے، ایک سے جان چھٹی، خلاصی ہوئی، اگلی پریشانی آ گئی، اس سے پھر اگلی پریشانی، وہ ختم ہوئی، اس سے اگلی، متواصل الاحزان تھے، پے در پے آپ پہ پریشانیاں آئیں، امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، ایک آزمائش سے نکلتے دوسری آزمائش سامنے کھڑی ہوتی، اس سے نکلتے آگے آزمائش۔ امتی چاہتا ہے کہ دنیا میرے لیے جنت بن جائے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ متواصل الاحزان، یہ غموں اور حزن اور غموں کا ایک پے در پے سلسلہ ہے۔
مکی اور مدنی زندگی کی آپ مثال لے لیں۔ مکی زندگی میں کس قدر کفار کے، عرب، اہل عرب کے، جہلائے عرب کے مظالم تھے، ایمان والوں پر بھی اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر بھی، حتیٰ کہ اپنا شہر، مقدس شہر چھوڑنا پڑا۔ کائنات کا سب سے مقدس اور عظیم ترین شہر آپ کو چھوڑنا پڑا، ان کے مظالم کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ یثرب جو بیماریوں وباؤں کے شہر تھا، جسے بعد میں شفا کا شہر بنا دیا گیا، وہاں ہجرت فرما گئے۔ جیسے ہی وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، منافقین کی چال بازی شروع ہو گئی۔ مکہ میں کیا تھا؟ علل اعلان سامنے کافر دشمن تھا، وہاں جا کے کچھ لوگ اسلام کا، دین کا لبادہ اوڑھ کر اندر صفوں میں گھس کر اسلام کی بہتری انہوں نے شروع کر دی، تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ منافقین کا ایک پورا گروہ تیار ہو گیا، 250-300 بندوں کا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی شرارت۔ پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، پے در پے جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، حتیٰ کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تھوڑا سا عرصہ پہلے، وفات سے پہلے بھی آپ نے جنگ لڑی۔ تو اس طرح وہ 8-10 سال جو ہے مسلسل جنگوں میں، سریات اور جنگوں کے اندر، قتال کے اندر گزرا، اور منافقین کی چالیں، منافقین کی شرارتیں وہ چلتی رہی۔ قرآن ان کی شرارتوں کو بیان کرتا رہا، کھل کر سامنے آ گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق تھا، اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنا، اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ مسائل چلتے رہے، انہیں نبھاتے رہے، ان کا سامنا کرتے رہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ان مسائل سے نکل جاؤں گا نا، پھر میں اللہ کی یاد شروع کروں گا، پھر میں ساری غفلتیں چھوڑ دوں گا، یہ جو مسائل ہیں میرے، یہ مسائل ختم ہو جائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت زیادہ بس مسجد ہوگی اور میں ہوں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی اور آگے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے، پھر انشاءاللہ تسبیح ہوگی اور میں ہوں، مصلی ہوگا اور میں ہوں۔ کرتے کرتے ایسی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ایمان اتنا ہی آزمائش ہے، اتنا ہی جتنا ایمان کمزور اتنی آزمائشیں بھی کم۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ایمان والے کو کوئی ایمان لانے کی سزا ملتی ہے دنیا کے اندر کہ ایمان کیوں لائے، سزا نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے گزار کر، آزمائش کی بھٹی سے اس کو گزار کر اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے قلب کو سکینہ نصیب ہوتا ہے، اسے ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی۔ ایسی زندگی اندر کی، جو اندر کی خوشی ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جب آزمائشوں سے بندہ گزرتا ہے اور صبر کے ساتھ رہے تو اللہ پاک اس بندے پر وہ وقت لاتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، بچپن ہی سے آزمائشوں میں آ گئے، چھوٹے ہی تھے تو بھائیوں نے چال کھیلی، لے گئے، کھیل کے بہانے سے کنویں میں گرا کر آ گئے، اور ابا کو آ کے کہہ دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہاں سے پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوتے ہیں، پھر زلیخا کے چالیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جیل چلے جاتے ہیں، پھر کئی سال جیل رہ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاہی تخت پر لے آتے ہیں۔ یعنی پے در پے ایک مسائل سے گزرے، پروسیس سے گزرے، آخر میں نتیجہ دیکھیں کیا نکلا۔ سب سے بڑی مثال تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب غار حرا سے اتر کر آئے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔
کون جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے؟ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شام کا سفر کر رہے تھے تو کسی راہب نے، عیسائی راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کچھ صفات دیکھی اور اپنی کتابوں کو دیکھا، اور حضرت ابوبکر سے کان میں کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نبی آخر الزماں عرب میں آنے ہیں یہ وہ مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ اس عیسائی راہب نے، عالم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کا تجارتی سفر ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی عمر 20 سال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، دوستی تو شروع سے تھی۔ تو کتابوں میں لکھا کہ اس وقت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا احترام شروع کر دیا تھا اس وقت سے، اور انتظار میں تھے کہ جیسے ہی آپ اظہار فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے نبوت کا، تو سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ تو جب غار حرا سے اتر کر آئے ہیں، صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو حوصلہ دینے والی تھی، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی تھی، صرف وہ ایک آپ کی مبارک اہلیہ ہماری اماں، وہ آپ کا حوصلہ بڑھانے والی تھی۔ حضرت ابوبکر سے شیئر کیا مسئلہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت زید سے کیا، وہ مسلمان ہو گئے، حضرت علی سے کیا، انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تو پہلے ان کے تو گود میں جو ہے آپ ہوتے تھے اور اللہ پاک کی وحی اترتی تھی۔ کہاں وہ، اور جب آپ دعوت دیتے تھے اور باہر سے لوگوں کی باتیں، کوئی پتھروں کی بارش کر رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، تو واپس آتے تھے تو اماں خدیجہ گھر میں ہوتی تھی، آپ کے کپڑے صاف کرتی، آپ کے اگر کسی نے کوئی پتھر مار دیا، لہو اس کو صاف کرتی، خون کو۔ اسی طرح تو ایک دفعہ ایسے ہوا نا ازواج مطہرات میں تھوڑا سا یہ، کیونکہ عورتوں کے اندر نا یہ فطری بات ہے کہ وہ ہوتا ہے، جیسے سوپنوں کے اندر ہوتا ہے نا، یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے دوسری امہات المؤمنین کے سامنے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، دیگر امہات کے سامنے۔ ان کو ایک دن غیرت سی آئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈا سانس لے کر، جب تم میرے حرم میں آئی ہو تو میرے بہت سارے لوگ میرے ماننے والے ہیں، میرے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ مل کر جان چھڑکنے والے ہیں۔ جب میں اکیلا ہوتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لوگ گالیاں دیتے تھے، پتھر برساتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگتی تو میں گھر آتا تھا تو خدیجہ ہی مجھے حوصلہ دلاتی تھی۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میرا ماننے والا، کوئی میرا حوصلہ بڑھاتی تھی اور میری مرم پٹی کرتی، میرا خیال رکھتی تھی، میں کیوں نہ اس کا تذکرہ کروں۔ کہاں وہ حالت، اور کہاں جب دنیا سے گئے ہیں، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، 1.25 لاکھ کے قریب حجاج ہیں، 1.25 لاکھ، جس میں نہ بوڑھے شامل ہیں، نہ بچے شامل ہیں، اور نہ عورتیں شامل ہیں، کچھ ہوں گی عورتیں۔ کہتے ہیں اس وقت ایمان والوں کی تعداد 18 لاکھ ہو چکی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے۔ 1.25 لاکھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اور پوری تعداد مسلمانوں کی اس وقت صحابہ کی وہ 18 لاکھ تھی۔ اس لیے کسی عیسائی نے، کسی منصف مزاج عیسائی نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان، 100 بڑے انسان، یعنی اس نے خلاصہ نکالا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر اب اس وقت تک جب وہ کتاب لکھ رہا تھا کہ 100 بڑے انسان گزرے ہیں، 7 انسان مذہبی رہنما اور 93 لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے، کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، کسی نے بجلی ایجاد کی اس کو رکھا، کسی نے جہاز ایجاد کیا، کسی نے ایٹم بم ایجاد کیا اس کو سامنے رکھا اس نے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، اور 7 آدمی مذہبی اعتبار سے۔
چونکہ انگریز تھا، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے 100 انسانوں میں سے سب سے اونچا کامیاب ترین انسان قرار دیا۔ اسے عیسائی نے، انگریز نے سوال کر دیا کہ اپنے نبی کو تم نے نیچے دوسرے نمبر پر رکھ دیا، مسلمانوں کے نبی کو تم نے پہلے نمبر پر رکھ دیا، یہ کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا نہیں، بات کچھ اور ہے۔ اس نے کہا جو میرا معیار ہے نا، میرے معیار پر پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی نہیں آتے، کیونکہ جب ہمارے نبی آسمانوں پر اٹھائے گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو 11-12 حواری تھے، ان کے ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ 10-11-12 لوگ تھے، اور جو محمد الرسول اللہ دنیا سے گئے ہیں 18 لاکھ لوگ چھوڑ کر گئے، دنیا کا عظیم ترین کامیاب انسان تھا۔ دیکھیں ابتدا کیسے ہوئی اور انتہا کیسے، اور کتنی پریشانیاں، کتنا صبر، کتنی استقامت، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑا ان کا کمال استقامت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ استقامت، بس ایک چیز پر ڈٹ گئے، جو اللہ نے ذمہ لگا دیا بس جان چلی جائے گی اس سے نہیں ہٹیں گے۔ قریشیوں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کو یہاں کی سرداری چاہیے سرداری دے دیتے ہیں، مال چاہیے مال دے دیتے ہیں، کسی حسب و نسب والی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کر کے دے دیتے ہیں، کسی حسب و نسب والی مالدار عورت سے خوبصورت۔ بھئی یہ کام چھوڑ دو جو آپ کر رہے ہو نا، ہمارے بتوں کی نفی اور یہ ایک اللہ کی دعوت، یہ چھوڑ دو، باقی ہم سب کچھ حاضر ہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے۔ تو سفارشی بنا کر بھیجا نبی علیہ السلام کے چچا، کس کو؟ ابو طالب، کہ آپ جاؤ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ابو طالب بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کا بھی کچھ انہوں نے خیال بھرم رکھنا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے یہ بات رکھ دی سامنے کہ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اور میں بھی ضعیف ہو چکا ہوں، بیمار سا ہوں، تو میں نے صحت و جوانی کے زمانے میں تو آپ کا بھرپور دفاع کیا ہے، اب میرے بھی قواں جواب دے رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو جواب ہے اس سے آپ کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے جواب دیا۔ میں کہ چچا آپ راستے سے ہٹ جائیں، آپ دفاع کرتے تھے، دفاع نہ کریں بے شک میرا، آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، اتنی ان میں طاقت ہو، اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، میں اپنے مشن سے ایک سرے منہ ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو مرضی کر لیں، جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ ابو طالب مایوس ہو واپس جا کے کہہ دیا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ تو آزمائش جو ہے یہ آتی ہے، ایمان جتنا ایمان ہو اتنی آزمائش ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار چلو ہم کم درجے کے مسلمان سے آزمائش بھی کم آئے گی، یہ نہیں، بلکہ ترقی کا سوچنا چاہیے۔ اور آزمائشیں اگر آ رہی ہوں تو سمجھو کہ اللہ کے ہاں کچھ قدر ہے، ہماری قدر ہے کہ ہمیں اس نے یاد رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں بھلا دیتے یہود و نصارہ کی طرح عیش کر لو دنیا میں، پھر یہ جو آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی قسم کی بھی ہوں، یہ ایمان والے کے لیے اگر وہ صبر کرے تو رحمت ہی رحمت ہیں۔ ایک اللہ والوں کا ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جو مصیبت، جو پریشانی، جو بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ بیماری نہیں، وہ مصیبت نہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو مصیبت، جو صدمہ، جو بیماری، جو دکھ آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے، وہ بیماری، دکھ، اسے مصیبت نہ سمجھنا، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اس کی برکت سے اللہ کے قریب ہوگے۔ اور جو اس کے برعکس ہو معاملہ، پھر سمجھو کہ اللہ کا عذاب ہے، کہ انسان دین سے دور ہو جائے کسی مصیبت پریشانی پر آنے سے،
نمازی تھا، نمازیں ختم ہو گئی، ذکر کرنے والا تھا، کسی پریشانی کے آنے سے ذکر ختم ہو گیا، غفلتوں میں پڑ گیا۔ اگر وہ بظاہر نعمت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹا، وہ سمجھو کہ نعمت نہیں ہے، وہ تو مصیبت ہے تیرے لیے، کہ جس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہی دور ہو گیا۔ صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ جو نسبت ہے ذکر کی، بڑی عظیم نسبت ہے، اسی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور اسی نسبت کی برکت سے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان اپنی فطرت اور تخلیق کے اعتبار سے بالکل زیرو ہے، بالکل زیرو ہے، اور سمجھنا بھی زیرو ہی چاہیے اپنے آپ کو زیرو ہی سمجھنا چاہیے کہ میں تو اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی بالکل بیکار ہوں۔ قرآن نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت ہی کمزور پیدا کیا۔ تو عمل کے اعتبار سے بھی میرے پلے کچھ نہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہے اللہ پاک کے ساتھ ایک نسبت، ایک تعلق، اور اس کے پاک نام کی برکت سے ہے، باقی میرے پلے کچھ نہیں ہے، یہی سوچنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی ترقی ہے، اسی میں روحانی عروج ہے، یہی صفت جب بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک بندے کو نوازتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، نیک سمجھنے لگ جائے، تو قرآن نے تو کہہ دیا، ہر انسان کو مخاطب کر کے کہہ دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، اپنے آپ کو، یہ سب کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے، تمام مسلم، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب پتہ ہے پرہیزگار کون ہے۔ سب انسانوں کو، کسی خاص کو نہیں فرمایا، سب ایک عمومی خطاب ہے۔ تو اس لیے جو ہے بس یہی انسان سمجھے کہ میں زیرو ہوں، اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی بالکل بیکار ہوں، اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بالکل زیرو ہوں۔ اللہ کا کرم ہو گیا تو میں ہیرو بن جاؤں گا، اللہ کا فضل ہو گیا تو میں زیرو سے ہیرو بن جاؤں گا، اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤں گا، اور اللہ پاک کے فضل سے ہی سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اب بھی ہم اللہ کے فضل سے یہاں بیٹھے ہیں، اس کی رحمت سے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا سانس ہمارا بند ہو جائے، سانس یہاں پہ رک جائے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، سانس یہاں رک جائے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو ہمارا سانس کو جاری کر سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ آکسیجن لگائی جائے گی، یہ کیا جائے گا، مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر آکسیجن کے، مصنوعی آکسیجن کے، مفت میں سانس لے رہے ہیں اور آسانی سے جی رہے ہیں۔ گرمی کی شدت ہو پھر بھی انسان جی رہا ہے، رات کو سویا پڑا ہے، 5-6 خراٹے لے رہا ہے، سانس رکتا نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی سانس نہیں رکتا۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے بغیر اور اس کے فضل کے بغیر ایک قدم بھی ہم، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فضل اور اس کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور لہٰذا فضل ہی کا، اس کی رحمت ہی کا سہارا ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی